ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتینا بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے اس بابرکت مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کی دعوت دینے والا ہم کو بنائے. سورہ نساء کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا. آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو. زمانے جاہلیت میں ایک پریکٹس تو یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا اور نکاح کرنے کے بعد جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا تو بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ جو اس کے اولیاء ہوتے تھے، جیسے مرنے والے کا بھائی، وہ زبردستی اس لڑکی سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی اپنے بھائی کی بیوہ سے، یہ دلیل دے کر کہ میرے بھائی نے تم کو اتنا مہر دیا ہے تو میں تم کو خالی کیوں جانے دوں، بجائے اس کی کوئی اور تم سے نکاح کرے میں خود نکاح کروں گا. اور زبردستی اس کا وارث بنی اس ورثے کی طرح اس کو جو ہے نا اپنے نکاح میں لے لیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا. اصل میں اس زمانے میں تو یہ سوچ کر کے بات اچھی لگتی ہے کہ بھئی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے کہ اس کا بھائی جو ہے مرنے والے کا وہ اس کو اب سہارا دے دے اور اس کا شوہر بن جائے. لیکن ہمارے زمانے میں یہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں عام طور پہ بیوہ عورتوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. شوہر کی موت ہو جانے کے بعد آسانی سے ان کا رشتہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی کیونکہ اس زمانے میں مرد بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے یہ اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا تھا، اس کو آسانی سے رشتے مل جاتے تھے، بکثرت رشتے آتے تھے. بلکہ صورتحال یہاں تک کہ تھی کہ کوئی آدمی عورت جیسے ہی بیوہ ہوتی عدت گزرتی نہیں اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے. یعنی یہ ایک سے زیادہ شادیوں کی برکت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ عورت بیوہ ہوتی تھی عدت میں ہی رشتے آنے لگتے تھے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو منع کرنا پڑا صحابہ کو کہ بھئی عورتوں کو عدت میں رشتے مت بھیجو، ہاں عدت گزر جانے دو اس کے بعد رشتے بھیجو. بیوہ عورت ہے اس کو صراحت کے ساتھ رشتہ مت بھیجو. ٹھیک ہے اگر اشارہ کرنا ہے تو اشارے میں بول سکتے ہو. بیوہ عورت اگر عدت میں ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو صراحت سے رشتہ مت بھیجو، ہاں اشارے میں بول دو کہ بھائی تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رشتہ ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بات کر دو، لیکن ڈائریکٹ اس کو رشتہ مت بھیجو. ایسے ہی اگر عورت کے طلاق ہو گیا ہے تو طلاق اگر رجعی ہے تو اس کو رشتہ نہیں بھیج سکتے، وہ حرام ہے کیونکہ وہ تو ابھی اپنے شوہر کے نکاح میں. اور اگر بائن طلاق ہے تو اس کو عدت ختم ہونے کے بعد رشتہ بھیج سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں. تو یہ جو ایک پریکٹس ہوتی تھی اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. ان عورتوں کو ستاؤ مت، ان کو پریشان مت کرو، ان کو روک کر کے مت رکھو تاکہ جو مہر تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ لے لو. یہ صورتحال ایسی بھی ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ ایک آدمی اپنی عورت کو نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن طلاق دیتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا، اس کو مہر واپس لوٹانی پڑے گی. جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھی خاصی مہر نکاح میں دیا جاتا تھا. تو آدمی جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں مہر لوٹاؤں،
تو وہ ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، حقوق نہیں ادا کرتا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ خود خلا لے کر کے چلی جائے، اور جب خود سے جائے گی تو پھر مہر اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو کہ ان کو روک کر کے رکھا ہے، حقوق بھی نہیں ادا کر رہے ہو، اس کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھا رہے ہو اور چھوڑ بھی نہیں رہے ہو. بھائی شریعت نے چھوڑنے کا آپشن اسی لیے رکھا ہے. یعنی نکاح کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو ہم اپنے اختیار سے بناتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کبھی اختیار کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے جس ہم کو جو رشتہ یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے موافق ہے وہ موافق نہیں نکلا، مزاج نہیں جم رہا ہو، مسائل پیدا ہو رہے ہو، تو شریعت نے آپشن رکھا یو ٹرن کا، واپس آ جائیں، چھوڑ دیں اس کو. لیکن پھر وہ اگر تم نہیں رہنا چاہتے ہو تو تم خود طلاق دو. اس طرح کی صورتحال بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتی ہے کہ ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اس کو. بھائی اگر تمہارا رشتہ نہیں جم رہا آسانی کے ساتھ ختم کر دو. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بار بار فرمائی ہے، یا تو جیسے سورہ بقرہ میں خاص طور پہ آیتیں گزری ہیں ہاں کہ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ نا کہ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے سے رکھو اپنے پاس، اگر حقوق نہیں ادا کرنے، ذمہ داریاں نہیں اٹھانی ہیں تو اچھے سے چھوڑ دو. بہت مرتبہ ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے کہ عورت چلی جائے لیکن اس کو طلاق دینے سے خوف ہوتا ہے، معاشرے کا، سماج کا، یا لڑکی کے گھر والوں کا خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیس نہ کر دیں، تو جان بوجھ کر کے اس کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہوتا ہے. دوسری شادی میں خاص طور پہ اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں کہ بندہ آدمی جوش میں آ کر کے شادی کر لیتا ہے، اپنے شہوانی جذبات کے دباؤ میں شادی کر لیتا ہے. اب شادی کے بعد جب پہلی بیوی ستانا شروع کرتی ہے تو دماغ ٹھکانے لگتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اپنے آپ سے چلی جائے، طلاق نہیں دینا چاہتا، طلاق دے گا مسائل کھڑے ہوں گے. تو کیا کرتا ہے وہ اس کو حقوق دینا کم کرے گا، گھر نہیں جا رہا اس کے، ٹائم نہیں دے رہا اس کو، ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے اس کا، پیسے نہیں دے رہا اس کو، خرچہ نہیں اٹھا رہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے. تاکہ کیونکہ بھائی بعض دوسری شادی کرنے والے عام طور پہ دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، تو دیندار لوگوں کو اپنی عزت کی بہت پرواہ ہوتی ہے کہ طلاق دے دوں گا تو لوگ بولیں گے تم نے طلاق دے دی، ظلم کیا اس عورت پہ. تو حقوق بھی نہیں دیتا ہے اور ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھاتا ہے. پھر عورت بعض مرتبہ پریشان ہو کر کے خود خلا لے لیتی ہے، تو آدمی بری ہو جاتا ہے کہ میں نے تو طلاق نہیں دیا، یہ تو خود خلا لے کر کے گئی ہے. یہ ٹرک بہت سارے مرد آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ بھائی اگر تم کو نہیں رکھنا ہے تو اس کا مہر لینے کی نیت سے کہ بھی مہر اس کا معاف کر دے، اس کو زبردستی ستاؤ مت، روک کر کے مت رکھو. نہیں جم رہا ہے رشتہ، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جیسے نکاح معاشرے کی ضرورت ہے ویسے ہی طلاق بھی معاشرے کی ضرورت ہے کہ نہیں. بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو طرح کے رشتے دیے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں جو ہم کو وراثت میں ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے، خاندانی رشتے، خونی رشتے، نسبی رشتے، ان کو ہم توڑ نہیں سکتے، ان کو توڑیں گے تو قطع رحمی کا گناہ ملے گا. نکاح کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، مطلب اللہ تعالیٰ نہیں بناتا مطلب وہ ہم کو وراثت میں نہیں ملتے، وہ ہمارا اپنا انتخاب ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے انسان کتنا بھی سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرے، بعض مرتبہ انتخاب انسان کا غلط ہو جاتا ہے. کبھی لڑکی کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے، کبھی لڑکے کا انتخاب غلط ہو جاتا ہے، کبھی انتخاب غلط نہیں ہوتا پر مزاج نہیں مل رہا ہوتا آپس میں. بھائی ایسا ہوتا ہے، یہ نیچرل بات ہے کہ بھئی نکاح کیا مناسب رشتہ سمجھ کر کے، نہیں مناسب رشتہ ملا. تو اب جب اگر رشتہ مناسب نہیں ہے تو زندگی بھر شریعت یہ نہیں، ہمارے دین کا میں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے دین میں نکاح 7 جنموں کا بندھن نہیں ہے الحمدللہ. ہاں ہمارے دین میں 7 جنموں کے بندھن والا تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ کافروں والا تصور نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر ڈولی گئی ہے تو ڈولا ہی باہر نکلے گا. سنا آپ نے؟ ہاں ہمارے یہاں مہاراشٹر میں بولتے کہ کسی گھر میں ڈولی گئی اگر لڑکی کی تو پھر ڈولا باہر آنا چاہیے. ڈولا سمجھتے ہیں؟ ہاں وہ جس میں میت کو لے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے دین کا تصور نہیں. ہمارے دین نے جیسے نکاح آسان رکھا ہے ویسے ہی طلاق بھی آسان رکھا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی رشتہ اچھے سے نہیں چل پا رہا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دونوں سائڈ میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ لڑکے کی غلطی ہے نہ لڑکی کی غلطی ہے، مزاج نہیں مل پا رہا آپس میں. ایسا ہو سکتا ہے نا بھائی، دو لوگوں کا کلچر الگ ہے، دو لوگوں کی زبان الگ ہے، دو لوگوں کا مزاج الگ ہے، دو لوگوں کی سوچ الگ ہے، تعلیم کا پس منظر الگ ہے، فکر نظریات الگ ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل پا رہے. ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی حضرت زینب صحابیاں ہیں، نہیں جم پایا رشتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، حضرت زید کو بار بار نصیحت کرتے رہے پر نہیں چل سکا رشتہ، طلاق ہو گئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 معاملات ایسے پیش آئے کہ خاتون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی
نہیں جمع، طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دینی پڑی. حضرت صفیہ کو بھی بلکہ ایک مرتبہ طلاق دے دی، پر 2 مہینے کے بعد رجوع کر لیا. اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تم سے رجوع کر لوں. یعنی ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ ہے، طلاق کو بہت بری اور گندی چیز بنا دیا گیا ہے. ہاں، تو طلاق بھی معاشرے کی ضرورت ہے، جیسے نکاح معاشرے کی ضرورت ہے. کبھی یہ لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں بھائی، کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے لڑکی بہت دیندار پڑھی لکھی ماشاءاللہ، اب اچھا لڑکا دیکھ کر کے شادی کیا، خراب نکل گیا، بے دین نکل آیا. ابھی اس وقت تو آپ کے حیدرآباد کا نہیں پتا، ممبئی میں تو سب سے بڑا ٹینشن یہ کہ شادی کرو اچھے گھرانے میں دیکھ کر کے لڑکا، کہیں چرسی نہیں نکل جائے. اچھے خاصے لڑکے، اچھے گھرانوں کے لڑکے، شادی ہونے کے بعد 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو چرس گانجا پھونکتا ہے، چرسی ہے. اب کیا کرے گی؟ جواری ہے، شرابی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. اب لڑکی کو بلا وجہ ایک رشتہ جو چل نہیں رہا ہے اس کو بلا وجہ گھسیٹتی ہے. کیوں؟ سماج برا مانے گا. سماج اصل میں خدا بن کر کے بیٹھ جاتا ہے. سماج کا پرابلم یہ ہے کہ سماج چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرح بن کر کے بیٹھا رہے، لوگوں کی نگرانی کرے، لوگوں کو، وہ سماج کو سوال کرے گا اس کو جواب دیں. سماج کو ویسا خوش کرو جیسا اللہ سے خوش کرنا ہے، سماج سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اب وہ سماج کے ڈر سے بیچاری بلا وجہ لڑکی کی رشتہ گھسیٹ رہی ہوتی، کیونکہ سماج نے ایک تصور یہ بنا دیا ہے کہ طلاق لڑکی کی زندگی پر، اس کی عزت پر ایک داغ ہے. کیوں بھائی؟ کوئی داغ نہیں ہے طلاق. ٹھیک ہے، ایک رشتہ کیا گیا تھا، نہیں چلا مناسب، نہیں لڑکا ملا مناسب، چھوڑ دیا. یہی معاملہ لڑکے کا ہے کہ رشتہ کر لیا، نہیں مناسب لڑکی ملی. اللہ تعالیٰ نے آپشن اسی لیے رکھے. شریعت کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو ایک حدیث بہت مشہور سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، بہت مشہور حدیث ہے، پر اللہ کے نبی سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. طلاق کبھی کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے، صرف ناپسند. طلاق مستحب بھی ہو سکتی ہے. بھائی ایک دیندار لڑکی ہے، اس کا ایک دیندار لڑکا ہے، اس کو ایک بے دین لڑکی مل گئی، نماز نہیں پڑھ رہی، روزے نہیں رکھتی، عقیدہ اس کا خراب ہے، نظریات اس کے خراب ہیں. وہ لڑکی جو ہے، اگر اس سے میں بچے پیدا کروں تو کیا تربیت کرے گی بچوں کی؟ نہیں ٹھیک لڑکی ہے وہ انسان کے دین کے لیے. تو ایسی بے دین لڑکی کو چھوڑ دینا مستحب ہے. آدمی کو اپنی نسل بچانی چاہیے. ہاں، کبھی حرام بھی ہو سکتی ہے طلاق، کبھی مکروہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی مستحب بھی ہو سکتی ہے، کبھی جائز بھی ہو سکتی ہے. طلاق کی الگ الگ صورتیں سچویشنز کے حساب سے. تو طلاق بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے، جیسے نکاح معاشرے کی ایک ضرورت ہے. اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. کسی لڑکی کو طلاق ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً اس کے اندر عیب ہے. یہ کسی لڑکے سے کسی لڑکی نے خلا لے لیا مطلب نہیں کہ لڑکے کے اندر واقعتاً کوئی پرابلم ہے. شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے. پر کیونکہ ہمارا معاشرہ طلاق، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اس مذہب کے ماننے والے تعداد میں زیادہ ہیں جن کے ہاں نکاح جو ہے وہ 7 جنموں کا بندھن ہوتا ہے. خراب مل گیا تو 7 جنموں تک، آدمی ایک جنم میں بھی ان کے حساب سے چھٹکارا نہیں ملتا، 7 جنموں تک کے وہ بوجھ اٹھا کر کے رکھنا ہے. ہماری شریعت ہی نہیں کہتی. نہیں مناسب رشتہ ہے، اچھے چھوڑنے کا پروسیجر اچھا ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے رشتہ نہیں جمع طلاق دے دو. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، رشتہ نہیں جمع وہ خلا لے لے، ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے اختیار دونوں کو دیا ہے. لڑکے کو نہیں جمے گا رشتہ تو کیا کرے گا؟ وہ طلاق دے سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو نہیں جمع تو لڑکی کیا کرے گی؟ خلا لے گی. اختیار اللہ تعالیٰ نے رشتے کو ختم کرنے کا دونوں کے ہاتھ میں دیا ہے، صرف لڑکے کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. یہ کنفیوژن بہت سارے لوگ پھیلاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پہ بہت ظلم کیا، مردوں کو تو طلاق کا اختیار دیا، عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. بھائی مردوں کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا تو عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت خلا لے سکتی ہے، دونوں کو اختیار دیا ہے. کیونکہ اب میں بیچ میں پتہ نہیں کسی ٹی وی چینل پر ایک سیریل آ رہا تھا طلاق سے متعلق، تو میں ممبئی میں بڑے بڑی ہورڈنگز میں نے دیکھے، اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر نکاح میں میری مرضی پوچھی گئی تو طلاق میں میری مرضی کیوں نہیں پوچھی گئی. اور بظاہر ایک پاورفل اعتراض لگتا ہے کہ بھائی اگر نکاح کرتے ہوئے لڑکی کی مرضی پوچھی گئی تو طلاق میں بھی اس کی مرضی پوچھنی چاہیے تھی. طلاق اسی مرضی کے بغیر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے تو اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہو گیا. لیکن یہ ایک بہت ہی نامعقول سا شبہ ہے. تھوڑا سا غور کرنے سے اس شبہے کی قلی کھل جاتی ہے. بھائی نکاح کیسے ہوا تھا؟ 2 لوگوں کی مرضی سے نکاح ہوا تھا نا. نکاح کرتے ہوئے لڑکے کی مرضی پوچھی گئی اور لڑکی کی بھی مرضی پوچھی گئی. 2 لوگ جب راضی تھے
تو دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان کا نکاح کرا دیا گیا۔ اب شریعت نے کیونکہ یہ رشتہ دو لوگوں کی رضامندی سے بنا ہے تو یہ دونوں ہی کی رضامندی سے چلے گا بھی۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی رضامندی اگر ختم ہو گئی تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ دو لوگوں کی رضامندی سے جو رشتہ بنا تھا وہ دو لوگوں کی رضامندی سے چلے گا۔ نکاح کے وقت لڑکے سے بھی پوچھا گیا تھا، لڑکی سے بھی پوچھا گیا تھا، تو اگر لڑکے نے رضامندی دے دی تھی تو رشتہ بنا تھا، لڑکی نے رضامندی دے دی تھی تو رشتہ بنا تھا۔ اب صورتحال ایسی پیش آ گئی کہ لڑکا اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ تم طلاق دے دو۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ لڑکی اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تو لڑکی کو بھی اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ تم خلا لے لو۔ اب بس فرق اتنا ہے کہ مرد ڈائریکٹ طلاق دے سکتا ہے، عورت ڈائریکٹ طلاق نہیں دے سکتی، وہ خلا لے گی۔ خلا کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ خلا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلا بالتراضی اور ایک ہوتا ہے خلا بالتقاضی۔ خلا بالتراضی مطلب رضامندی سے خلا، لڑکا لڑکی دونوں آپس میں نہیں جم پا رہی ہے دونوں کی، لڑکی یعنی بیوی اپنے شوہر سے کہے ہمارا رشتہ نہیں جم پا رہا، میں اپنا مہر آپ کو واپس دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دیں۔ شوہر بولے ٹھیک ہے تمہارا مہر لے کر کے میں نے تم کو خلا دیا، ہو گیا خلا، اس میں کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں دونوں رضامندی سے رشتہ ختم کر لیا۔ اگر صورتحال ایسی ہے لڑکی نہیں رہنا چاہتی پر لڑکا خلا نہیں دے رہا تو شریعت نے پھر اس کو اجازت دی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گی۔ کوئی لڑکی اگر ایک رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، دنیا کا کوئی قانون اس کو اس رشتے میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر شوہر خلا نہیں دے گا وہ قاضی کے پاس جائے گی، قاضی ابتداً صلح کرنے کی کوشش کرے گا، صلح نہیں ہوگا تو قاضی نکاح فسخ کر دے گا۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو قاضی کیا کرے گا؟ نکاح فسخ کر دے گا۔ پر اس لڑکی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ جس رشتے میں تم نہیں رہنا چاہتی مجبور ہو کر کے رہو۔ اختیار اللہ نے دونوں کے پاس دیا، شوہر کے پاس طلاق کا اور بیوی کے پاس خلا کا اختیار، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے احکام اس لیے رکھے ہیں تاکہ معاشرے کی ضرورت یہ بھی ہے، یعنی صرف نکاح معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی نکاح کو ختم کرنا بھی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ بھائی نہیں جم رہا ہے تو بلا وجہ روک کر کے مت رکھو کہ نہیں ایسے جاؤں ایسے چلی جائے گی تو اس کا مہر لوٹانا پڑے گا، اس کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم چھوڑنا چاہ رہے ہو تو تم طلاق دے کر کے اس کو الگ کر دو۔ پھر فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک کرو، تمہارا رویہ عورتوں کے ساتھ معروف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تمہاری معاشرت معروف طریقے سے ہونی چاہیے۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جو ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ بھائی نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کی جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، قرآن و حدیث میں ایک ایک حق ایسے نہیں بتایا گیا کہ اتنا یہ حق ہے، یہ عورت کو یہ دینا یہ دینا یہ دینا ہے اور بیوی کو یہ دینا یہ دینا، نہیں، ساری ڈیٹیل سی چیزیں نہیں بتائیں کہ اپنی بیوی کو کیا کیا پرووائڈ کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرف پر معروف مطلب تمہارے کسٹم میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے سماج میں، تمہارے وقت میں عام طور پہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے تمہاری ذمہ داری کہ تم وہ چیزیں اس کو پرووائڈ کرو۔ ہاں، معروف کا مطلب ہوتا ہے اپنے عرف کے مطابق، تمہاری کلچر، تمہارے یہاں جو چلن ہے اس کے مطابق بیوی کے ساتھ سلوک کرو۔ اب یہ کلچر وقت کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے، کلاس کے حساب سے بھی تبدیل ہوتا ہے۔ بھائی کوئی بہت مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں مان لیجیے کلچر ہے کہ بیوی گھر کے کام پورے اپنے ہاتھ سے نہیں کرتی، ان کے ہاں بائی رکھی جاتی کام کرنے والی، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فراہم کرے۔ ہاں، ابھی مثلا قرآن و حدیث میں یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ بیوی کو کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین دو، لکھا ہے کہیں؟ نہیں لکھا ہے۔ یا وہ چولہا، اس کو گیس سلنڈر اور چولہا فراہم کرو، کہیں قرآن و حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا۔ تو کوئی آدمی بولے نہیں، اگر بیوی بولے مجھے میں ہاتھ سے کپڑے نہیں دھلوں گی، مجھے لا کر کے واشنگ مشین دو، شوہر بولے حدیث میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ واشنگ مشین دینا چاہیے بیوی کو، تو حدیث میں یہ لکھا رہے گا واشنگ مشین دو بیوی کو؟ نہیں لکھا رہے گا نا بھائی۔ آپ کے عرف میں عورتیں ہاتھ سے کپڑا نہیں دھلتی ہیں، آپ کی سوسائٹی میں جو کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی عورتیں ہاتھ سے کپڑا نہیں دھلتی ہیں، وہ مشین میں کپڑا دھلتی ہیں، تو اس کو مشین فراہم کرو۔ ہاں، سمجھ رہے ہو نا؟ جو ذمہ داریاں ایک دوسرے کی
وہ کلچر کے حساب سے طے ہوتی ہیں. ایک ایک چیز حدیث میں نہیں لکھی ہوتی کہ بیوی کو یہ اور یہ اور یہ دینا ہے, اتنا خرچہ دینا ہے. کتنا خرچہ دینا ہے؟ عام طور پہ جتنا خرچہ دیا جاتا ہے. کیا کھلانا ہے؟ عام طور پہ جو کھلایا جاتا ہے نا. کلچر کے حساب سے طے ہوگا. اور یہ صرف شوہر کی طرف سے نہیں ہے کہ شوہر کیا دے گا, یہ کلچر سے طے ہوگا. بیوی شوہر کو کیا کیا دے گی, شوہر کی طرف سے کون کون سی ذمہ داریاں بیوی کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں, یہ بھی کلچر سے طے ہوگا. ہمارے یہاں عورتیں, ان سے کہا جائے ساس سسر کی خدمت کرو تو بولیں گی کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ بیوی پر ساس سسر کی خدمت واجب ہے. بھائی تو حدیث میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو واشنگ مشین دو, فریج لا کر کے دو, ہاں اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ باہر کھانا کھلانے لے کر کے جاؤ, اس کو عید کے دن 10,000 کا جوڑا دلاؤ. کہیں لکھا ہے حدیث کے اندر؟ پر ہمارا کلچر جو ہے, ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں. ایک انسان جب شادی کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کو کیا کیا چیزیں مجھے پرووائڈ کرنی ہے. تو ایسے حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب ہے, قرآن میں ہی کہیں نہیں لکھا. پر کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ یہ ہے کہ مطلب ساس سسر کی بیسک خدمت, ان کے لیے کھانا بنا دینا, کپڑے وغیرہ دھو دینا, یہ بہویں کرتی ہیں. یہ ہمارے کلچر کا, یہ ہمارے ٹریڈیشن کا, یہ ہمارے عرف کا حصہ ہے, یہ ہمارے کسٹم کا حصہ ہے. تو جو چیز کسٹم کا حصہ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. جب آپ نکاح کر رہی تھیں آپ کو یہ پتا تھا کہ کلچر میں بہویں اتنا بیسک خدمت ساس سسر کی کرتی ہیں. آپ کو اگر نہیں کرنا ہے, آپ نکاح سے پہلے شرط رکھ دو کہ بھائی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہے تو کریں, ہے نا, کیونکہ ہمارے عرف کا, ٹریڈیشن کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو گرچہ شوہر بول نہیں رہا لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت کرنی پڑتی ہے. فقہ کا ایک قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. جو چیز ٹریڈیشن میں اور کلچر میں, عرف میں معروف ہو, سب کو پتا ہو, وہ گویا کی ایک طرح کی شرط ہوتی ہے. ہر شادی میں ہمارے یہاں جو ہوتی ہے اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو ہمارے اماں ابا کی اتنی بیسک خدمت کرنی پڑے گی. میں نہیں بولا غلام بنا دے, لونڈی بنا کر کے اس کو طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے سر پہ ڈال دے, میں وہ نہیں کہہ رہا. بیسک خدمت ساس سسر کے لیے کھانا وغیرہ بنا دینا, کپڑے دھل دینا, اتنا بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی عورت نہیں کرنا چاہتی تو اس کو ریفیوز کرنے کا حق ہے, وہ ریفیوز کر سکتی ہے, لیکن کب؟ وہ نکاح کرنے سے پہلے بول دے. کیونکہ معاشرے میں یہ چلتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. نہیں کرنا چاہتی ہے, نکاح کرنے سے پہلے بول دے بھائی میں ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی. لڑکی کو سمجھ میں آئے گا تو کر لے گا. نہیں, شادی ہونے کے بعد یہ بولے کہ نہیں ساس سسر کی خدمت کرنا کہیں قرآن میں نہیں لکھا. تو قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو یہ چیزیں دو, بیوی کو کام والی بھائی لا کر کے دو, بیوی کو فریج دو, واشنگ مشین دو. ہاں میں تو شوہر بولتے کہ میں گیس سلنڈر نہیں لا کر کے دوں گا. چلو لکڑی پہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیس سلنڈر تھوڑی ہوتا تھا, چولہا جلا کر کے لکڑی پہ کھانا بناتے. تو شوہر بولے نہیں حدیث میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ گیس سلنڈر لا کر کے دو, تو چلو لکڑی جلا کر کے کھانا بناؤ. نہیں چلے گا نا. حقوق میاں بیوی کی ذمہ داریاں جو ایک دوسرے کے تئیں ہوتی ہیں وہ کلچر اور ٹریڈیشن کے حساب سے طے ہوتے ہیں. کلیئر کر دیا کہ میں نے ہاں واضح ہو گیا نا. تو فرمایا فَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جو معروف طریقہ ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں ایک اچھے شوہر جو کچھ اپنی بیویوں کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیجیے. جیسے بھی پرانے ادوار میں آپ فقہا کے یہاں بحث ملے گی کہ بیوی کو علاج کرانا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے اولیاء کی ذمہ داری, اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے دور میں علاج نفقے میں شامل ہے, تو ہم کہتے نہیں بیوی کا علاج کرنا آج کے دور میں شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ اولیاء سے نہیں کرائے گا, اس کے سرپرست, اس کے گارجینز نہیں کریں گے, شوہر ہی کو علاج کرا کے دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کلچر میں خرچ اسی کا اٹھانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے. پرانے زمانے میں خرچ پہ اتنا پیسہ نہیں آتا تھا تو فقہا کے یہاں بھی یہ بحثیں مل جاتی ہیں آپ کو. بہرحال فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کہ اگر تم کو عورتوں میں کوئی چیز بری لگے, ہو سکتا ہے کوئی عورت بری لگے, تو ممکن ہے کوئی چیز تم کو بری لگے اور اللہ رب العالمین نے اس میں خیر رکھا. یعنی شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کے مشنز میں سے ایک بڑا مشن کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا. تو وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ آپ رشتہ بچا رہے, حفاظت کرو اس رشتے کی, اس کو شیطان کی فتنوں سے بچاؤ. تو شیطان دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, دیکھو اس کے اندر یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے. اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو بری لگ رہی ہو بیوی کی, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نبھانے کے معاملے میں ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو، اس کو جھڑکے نہ، اس کو طلاق نہ دے، اس سے غصہ نہ ہو. اگر اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو یہ سوچے کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. ہاں، اگر کوئی بات بیوی کی بری لگ رہی ہے تو صرف یعنی شیطان کیا کرتا ہے، ہمیشہ بیوی کی نیگیٹو چیزیں ہی سامنے لا کر کے رکھتا ہے تاکہ آپ کا دل اس سے بیزار ہو. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چیز بری لگ رہی تو سوچو اچھی بھی کچھ چیزیں ہوں گی. بھائی عورتوں کے ہم پر کام احسانات نہیں ہوتے. ہاں، کبھی تھوڑا سا زبان لڑا دیتی ہے تو یہی دیکھ لو بہت خوبصورت ہے. ہاں بھائی اتنی خوبصورت ہے، تھوڑا سا زبان لڑا دی تو کیا ہو گیا. ہاں، کبھی اس کے یہ دیکھ لو کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی. اولاد کتنی بڑی نعمت. ہاں، بیوی بہت خوبصورت ہو لیکن اگر اس سے اولاد نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہو جاتی انسان کے لیے. اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، کھانا پینا بنا رہی ہے، آپ کے لیے ٹفن بناتی ہے، ہاتھ پیر دبا رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، بہت سارے اس کے بھی احسانات ہوتے ہیں. اپنے گھر میں وہ پریوں کی طرح پل رہی تھی. ہاں، نازک تھی، چہیتی تھی سب کی، سب چھوڑ چھاڑ کر کے اپنا بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، باپ کو سب چھوڑ کر کے ہمارا گھر آ کر کے آباد کر رہی ہے. تو اس کی اچھائیوں پر بھی نظر رکھو. اچھائیوں پہ نظر رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی رشتہ خراب نہیں ہوگا. میں مطلب عمر میری کمی ہے لیکن میں تقریباً 15-20 سال کا میرا میرج کاؤنسلنگ کا تجربہ ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم مردوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو بیوی کی شکل میں انسان نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہم کو چاہیے ہوتی ہے روبوٹ. ہاں، ہم کو روبوٹک بیوی چاہیے ہوتی ہے. روبوٹ رہے، ہم اپنے حساب سے اس کی پروگرامنگ کر دیں، اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے، جیسا ہم بٹن دبائیں ویسا چلے. ہاں، کھانے والا بٹن دبایا کھانا بنا دیا کھٹ سے، چائے والا بٹن دبایا چائے آ گئی. ہاں، کپڑا دھونے والا بٹن دبایا کپڑا دھو کر کے پریس کر کے آ گیا. ایسا ہو جائے بیویاں تو کتنا اچھا ہو. پیسہ ہوتا نہیں. عورت کوئی مشین نہیں ہے، روبوٹ نہیں بھائی، وہ انسان ہے. اس کے اپنے مزاج ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں، اس کا بھی اپنی رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جتنا بھی دماغ دیا ہے وہ بھی سوچتی ہے بیچاری. ہاں، تو ٹھیک ہے، کہیں ایسا ہوگا آپ کا مزاج اس کے مزاج سے ٹکرا جائے گا، آپ کا خیال اس کے خیال سے ٹکرا جائے گا. ہاں، کہیں تھوڑی سی نافرمانی ہو جائے گی تو برداشت کرنا سیکھو، کمپرومائز کرنا سیکھو. دنیا میں بغیر کمپرومائز کے کوئی رشتہ نہیں چلتا. یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر رشتے میں کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. 100% پرفیکشن صرف جنت میں ملے گا انشاءاللہ. دنیا کی بیویاں ایسی ہی ہیں، انہی عورتوں سے کام چلانا پڑے گا نا. 100% لڑکے شوہر ہی کون سا بہت بھائی حاجی نمازی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی 10 پرابلم ہوتے ہیں. بیویاں بھی تو برداشت کر رہی ہوتی ہیں. شوہر تو بیچارہ شکایت کر دیتا ہے، بیوی تو بعض مرتبہ بولتی نہیں ہے. حقیقت بولنے پر آ جائے تو آدمی کا چہرہ چھپانے کا موقع نہیں ملے تو عورتیں بہت کچھ دبا کر کے رکھتی ہیں، بیان نہیں کرتی کسی سے. ہاں، تو پرفیکشن نہیں تلاش کرو. ہے کچھ کمی رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کچھ چیزیں تم کو بری لگیں گی لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے. کوشش کرو کہ رشتہ آگے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری آیت ہے سورہ نساء میں، ابھی اللہ نے فرمایا کہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر میاں بیوی جمانا چاہیں گے، صلح کر کے رہنا چاہیں گے آپس میں، اللہ توفیق دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر سچا ارادہ ہے رشتے کو چلانے کا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کو چلانے کی. پر مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پرفیکشن کی تلاش میں ہوتے ہیں. پرفیکشن تو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہ کوئی چیز ہو سکتا ہے تم کو پسند آئے تو تم ناپسند ہو تو اس کو چھوڑو مت اس ناپسندیدگی کی وجہ سے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو تمہارے لیے، بہتری رکھی ہو. تو ہمارا دین الحمدللہ ایسا دین ہے جو صرف ہم کو عقیدے اور عبادات کی رہنمائی نہیں کرتا. ہمارے دین نے ہم کو یہ اتنا اہم ہماری زندگی کا مرحلہ ہے، اپنی جو شادی شدہ زندگی کو سنبھالنا اور بچانا، اس پر بھی ہمارے دین نے الحمدللہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کچھ باتیں میں نے اس میں آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، رشتوں کو نبھانے کی اور شیطان کے فتنوں سے رشتوں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.